مدینے میں احد کی شکست کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افتخار میں نہ کوئی فرق آیا ہے نہ خلل واقع ہوا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کی وہی تعظیم و تکریم اور وہی جذبہ اطاعت کار فرما ہے۔ آپ اب بھی ان کے ویسے ہی قائد اور مقتدا ہیں۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، آپ کے الفاظ اور فیصلے قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دو قسم کے نقطۂ نظر واضح ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، آپ نے قریش کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ درجے کی کمان فرمائی، اور اگر آپ کے چند ساتھیوں سے ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب نہ ہو گیا ہوتا تو احد میں بھی یقیناً فتح ہوتی۔ اللہ کے متعلق بھی سوزن نہیں ہے کہ اس نے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، لیکن مدینے سے باہر جنگ کے نتائج اس صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ قرب و جوار میں آباد قبائل کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ بدر میں آپ کو جو کامیابی ہوئی تھی، اس کا جو خوشگوار اثر ان لوگوں کو پڑا تھا، وہ زائل ہو گیا ہے، اور اب مدینے کی حاکمیت زیادہ قابل وقت نہیں رہی۔ یہودی، عیسائی اور عرب سب کو یقین ہے کہ قریش کے ہاتھوں مسلمانوں کا خاتمہ صرف وقت کا منتظر ہے۔ یہ بھی کوئی راز نہیں رہا کہ مسلمانوں کی فوج کے بہترین سپاہی احد کی خاک میں دفن ہو چکے ہیں، اور اس نقصان کی تلافی میں کافی عرصہ لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ پڑوسی مدینے کے علاقوں پر تاخت و تاراج کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ ان خطرات کو بخوبی محسوس فرماتے اور پوری طرح چوکس رہتے ہیں، لیکن حالات کے ماتحت مسلمانوں پر ان حملوں کے روکنے کو مخالفین کو قرار واقعی سزا دینے کی پوزیشن نہیں ہے۔ مدینے میں اس بیان سے جو عمرو بن امیہ نے بنو عامر اور بنو سلیم کے ہاتھوں رہائی پا کر ان کے متعلق دیا ہے، سخت ہلچل مچ گئی ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ان قبائل کا سردار ابو برہ کلابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تاکہ خود بھی اسلام قبول کرے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی درخواست کرے کہ ایک تبلیغی جماعت اس کے ہمراہ بھیج دی جائے تاکہ وہ لوگ اس کے قبیلے میں جا کر تبلیغ اسلام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بد باطنی پر متعلق شبہ نہ ہوا، اور آپ نے 70 صحابہ کو منتخب کر کے، جن میں عمرو بن امیہ بھی شامل تھے، اس کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پر پہنچے اور ایک ندی کو پار کرنے لگے تو یکا بڑی مسلح جماعت نے نرغے میں لے لیا، اور ابو برہ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ عمرو کے تمام نہتے ساتھی شہید کر دیے گئے، اور خود انہوں نے بھی اس طرح ان صفاقوں سے نجات حاصل کر کے موت کا بہانہ کر کے زمین پر ساکت و سامت پڑے رہے۔ کچھ اسی قسم کا واقعہ ان 6 مغلقین کے ساتھ بھی پیش آیا جن کو قبیلہ کارک کی درخواست پر بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے 4 کو تو ان کے میزبانوں نے ہلاک کر دیا، اور باقی 2 قریش کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ ان میں سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے اعزاء نے خرید لیا، جسے معرکہ بدر میں انہوں نے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ انہیں اپنے مقبول عزیز کا انتقام لینے کے لیے وہی شخص ہاتھ آ گیا جو اس کا اصل قاتل تھا۔ اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، تمام اہل خاندان کو مدعو کیا گیا، انہیں متقل تک پہنچا دیا گیا۔ موت سے قبل انہوں نے دشمنوں سے صرف ایک ہی درخواست کی کہ انہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد حارث کی ایک لڑکی برہنہ تلوار لیے ہوئے آگے بڑھی اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے صحابی زید کا بھی اسی مقصد کے واسطے ایک اور خاندان نے سودا کر لیا، لیکن ان کی شہادت زیادہ مطمئن بالشان طریقے پر منائی گئی، اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے قریش کے امراء اور سرداروں کو بھی مدعو کیا گیا، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھا۔ ان تمام صفاقیوں کی داستانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مغموم کر دیا، لیکن انتقام لینے کا وقت ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کا ایک مقتدر قبیلہ بنو نذیر اپنے 2 آدمیوں کا خون بہا طلب کرنے لگا، جن کو عمرو بن امیہ نے مدینہ لوٹتے وقت غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ قانوناً یہ خون بہا واجب ہے، اس لیے مطلوبہ رقم فوراً ہی ادا کر دی۔ اس سلسلے میں بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرتے ہیں، لیکن اتفاقی طور پر بالا خانے کے اوپر اینٹوں اور پتھروں کا ایک ڈھیر بھی موجود ہے، اور جب تمام مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھت کے اوپر کچھ مشتبہ قسم کے لوگوں کی چات پھرتی نظر آتی ہے۔ آپ کو اس میں دغا بازی کی بو آتی ہے،
चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मां हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदीना वापस लौट जाते हैं। बनु नुज़ैर को अपने मकसद में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और आपको अपने दाम से इस तरह बचकर निकल जाते देखकर उन्हें अंदेशा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए फ़ौरन किला बंद हो जाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इस हालत पर सख्त बरहम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे इंतकाम लेने की कसम खा लेते हैं। जल्द ही फ़ौज इकट्ठी कर ली जाती है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बनु नुज़ैर पर चढ़ाई कर देते हैं। मुसलमान किले का मुहासरा कर लेते और गिरदो नवाह में तबाही मचा देते हैं। उनकी खेतियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं और खजूरों के दरख्त काट डाले जाते हैं। एक यहूदी ने अपने पनाह दहंदा को चंद नकरई सिक्कों के अवज़ बेच दिया था। आज भी यहूद की ज़िंदगी में उसका हर फ़ैल रुपये के तराजू में तोला जाता है। जो लोग रुपये को अजीज़ रखते हैं वो अपनी जान के भी इसी तरह शैदाई होते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सिर्फ चंद दरख्तों को कटवा दिया है। वो इतने ही हाथ या सर भी कटवा सकते हैं, लेकिन सर यकीनन दरख्तों से ज़्यादा कीमती हैं। यहूदियों में सख्त खलबली मची हुई है। आखिर 6 रोज़ महसूर रहने के बाद उनकी तरफ से सुलह की दरख्वास्त पेश कर दी जाती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शराइत तय करने के वास्ते भेजा जाता है। उनका ख्याल है कि सरकश यहूद की कान नाक काट कर मदीने की गलियों में उनका जुलूस और मुजाहिरा किया जाएगा, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो मुजस्सिम और रहम व करम हैं और किसी किस्म के खून आशामी या ज़्यादती नहीं चाहते, इसलिए आपने उनसे सिर्फ ज़र फिदिया तलब किया है और अब मुसलमान मालो असबाब से लदे लदाए मदीने वापस आ रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम चारों तरफ से गद्दारों के नरगे में हैं। दुश्मन आपकी जान के ख्वाहां हैं। उन्होंने आपके बहुत से सहाबा को बड़ी सफाकी से कत्ल किया है और रोज़ाना इस्लामी सल्तनत के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। ऐसी हालत में अगर आपके साबिर और शीरीं लबों से तनफ़्फ़ुर या तलखी की कुछ कलमात निकल जाते या दिल में इंतकाम का ख्याल हो जाता तो ये इंसानी फितरत से बाइद नहीं, न इस पर ताज्जुब होना चाहिए। उहद की जंग ने आपके इक़्तिदार को यकीनन कम कर दिया है। मदीना अभी इस काबिल नहीं हुआ कि बनु आमिर की बदजाती का बदला ले सके या कारत में जो 6 मुबल्लिगों की जानें तलफ हुई उनके इंतकाम पर गौर किया जाए। अगर इन हालात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन लोगों के खिलाफ कुछ न कहें तो ये बात बशरियत के मुनाफी समझी जाएगी। इसलिए आप कभी कभी अपने खुदा से उनकी शिकायत करके दुआ फरमाते हैं कि इन पर इंतहाई गज़ब नाजिल हो। जिस तरह उन्होंने तेरे इबादत गुजार बंदों को हलाक किया है तो भी इनको हलाक कर दे, उन्हें अपनी करनी का फल मिल जाए। जिस तरह वो तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जान के दर पे हैं, इसी तरह तो उनके दर पे हो जा। लेकिन अल्लाह अपने मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, ख्वाह वो उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही क्यों ना हो। इसलिए उन्हें फ़ौरन ही ये सख्त जवाब मिलता है, यकीनन वो लोग नाफरमान हैं। लेकिन आपको इससे कोई वास्ता नहीं कि खुदा उन्हें सज़ा देता है या माफ़ कर देता है। न बिना शख्स के मामले में जिस तरह खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से खिताब किया था, उसी तरह यह जवाब भी कुरान शरीफ के सफ़हात में ता क़यामत सिबत रहेगा। इन अमूर से आपकी बशरियत और उसके मातहत झुंझलाहट और मुतनफ़्फ़र का इजहार होता है, लेकिन साथ ही उससे आपकी दयानतदारी, सच्चाई और हक परस्ती का भी वाज़ह सबूत मिलता है। बनु नुज़ैर के खिलाफ मुहिम एक और हैसियत से भी बड़ी अहम है। अभी तक माल गनीमत इस तरह तकसीम होता था कि 4 हिस्से अफवाज के और 1 हिस्सा सल्तनत का, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी सुबेदेद पर खर्च फरमाएं। लेकिन मुहाजिरीन यानी उन लोगों की जो आपकी वजह से घर बार छोड़कर मदीना आ गए हैं, माली हालत अब तक नागुफ्ताबा है और इसकी इस्लाह की सिर्फ 2 सूरतें मुमकिन हैं। या तो ये कि इंसार के कब्जे में जितनी जायदाद है उसका एक मुतअद्दिद हिस्सा इनमें तकसीम कर दिया जाए, या फिर जंग में जो कुछ माल मिला है वो इनको दे दिया जाए। इस मामले में भी इंसार की तरफ से बड़ी फराख दिली का सबूत मिलता है और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से खुद ही अर्ज़ करते हैं कि कुल माले गनीमत को जिस तरह मुनासिब समझे मुहाजिरीन में तकसीम कर दे। इस सिलसिले में कुरान हकीम की एक सूरत भी नाजिल हो चुकी है जिससे इसका जवाज़ मिलता है और मुहाजिरों को बनु नुज़ैर से हासिल करदा तमाम सामान मिल जाता है। अंसार को इनमें से बाज़ की ज़िबों हाली का बखूबी अंदाज़ा है और वो निहायत वसीउल कल्बी से इस मुआदलत की तारीफ़ करते हैं। लेकिन क्या ये अंसार का महज जज्बा एसार है जिसकी वजह से उन्होंने अपने हिस्से से दस्तकशी इख्तियार करके बनु नुज़ैर के यहूदी कबीले से
حاصل کردہ تمام دولت مہاجروں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیا اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مقناطیسی اثرات شامل نہیں ہیں جو انسان کو انسانی سطح سے بالاتر ہوکل قائم کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس ساعت سے بہت بلند ہو گئے ہیں جب آپ اپنے خیالات میں گم مکہ کی وادیوں میں گھوما کرتے اور اپنے خوابوں اور امیدوں میں مگن تھے۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ آپ عرفات کی پہاڑی پر بیٹھے اس وادی پر نظر ڈال رہے تھے جس میں واقع مکہ اور غور فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ خانہ خدا کی لوگوں نے کیسی برحمتی کی ہے۔ اس کو بھی ایک زمانہ ہو چکا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بے اختیار اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے کہ عرب سے پھوٹ نا اتفاقی اور باہمی منافرت کا دور ختم ہو جائے اور اس کی جگہ امن و امان کا ڈنکا بجنے لگے، کعبہ دوبارہ خدائے واحد کی عبادت گاہ بن جائے، لوگوں کو اجازت ہو کہ بلا روک ٹوک اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں، اہل دانش کائنات کے مالک حقیقی کی درگاہ میں سر بسجود ہوں جو روح الوبا ہے، عورتوں کی اسی طرح عزت کی جائے جیسے بہادر فرزندوں کی عورتیں قابل عزت سمجھی جاتی ہیں، تمام عرب اسلام کے جھنڈے تلے مجمع ہو اور مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچا دے۔ لیکن ان تصورات پر ایک زمانہ بیت چکا ہے، وقت نے ان میں سے کچھ آرزویں پوری کر دی ہیں لیکن ہنوز بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے یہ خواب بڑے خوش آئند تھے اور اگر منو عن پورے ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ پھر بھی یہ بات کچھ کم قابل تمانیت نہیں کہ آپ کی مسائی جمیلہ کے باعث ان کا کچھ حصہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بدر کے بعد آپ کی تجاویز کا تکملہ چند سال کے اندر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن احد کے بعد ایسا لگنے لگا ہے کہ افق کچھ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ غداری سانپ کی طرح بل کھاتی کبھی ادھر رینگتی پھر رہی ہے اور ایسے وقت اور مقام پر ظاہر ہو کر حملہ کرتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرف بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے دشمنوں کی تعداد بے شمار ہے، مدینے کے اندر بھی اور باہر بھی عرب، یہودی اور عیسائی سب ہی مخالفت پر آمادہ ہیں۔ عربوں کی مخالفت تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اثر و اہل الرائے طبقے کے ایک بڑے حصے کو توڑ کر اپنا موافق بنا لیا ہے۔ آپ نے قریش کی سیادت میں رخنہ انگیزی کر کے مدینے میں ایک خود مختار سلطنت کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ آپ نے قانون وراثت اور شادی بیاہ کی رسوم میں دور رس تبدیلیاں کر دی ہیں، قدیم زمانے سے چلی آنے والی روایات کو تاک نسیاں کے سپرد کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی رسم عبادت اور قوم کے دیوتاؤں کو بھی باطل قرار دے رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر اہل عرب اس کوشش میں متحد ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سب کا مشترکہ دشمن سمجھ کر خواہ وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو انسانی نقطہ نظر سے ان کا یہ فعل قابل معافی ہے۔ لیکن ایک یہودی کی مخالفت کا سبب اس آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ضمیر کی مکمل آزادی عطا کر دی گئی ہے۔ مگر کیا دوستی اور دشمنی ہمیشہ عقل و خرد کے ماتحت کام کرتی ہیں؟ آقا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے لیکن کتا وفاداری کے ساتھ اس کے پیارے ہاتھوں کو چاٹتا رہتا ہے، برخلاف اس کے سانپ اپنے نجات دہندہ کو ڈس لیتا ہے۔ انسان بھی اکثر ان لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جو اسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اور محسن کشی تو اس کا عام شہوہ ہے۔ اسی طرح مدینے کے یہود نے ان تمام مراعات کو جو یہاں کے نئے فرمان روا نے عنایت فرمائی ہیں قطعاً فراموش کر دیا ہے۔ اب وہ دشمنان اسلام کی ان تمام سازشوں میں شریک ہیں جو وہ سب اور بالخصوص قریش وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ بعض واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، مثلاً کعب شاعر کا قتل، یا اسی کی طرح ان کی ایک اور مقتدر ہستی ابو رفیع سلام کا تہتیہ کیا جانا۔ بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد ان کی کھلم مخالفت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی پوشیدہ ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے باز نہیں آئے اور مستقل طور سے عداوت پر کمر بستہ ہیں۔ اب ان کی نہائی کوشش یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اور منافرت کے بیج بوئیں۔ خود مدینے کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخصوص صحابہ کو بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، قرآن کو غلیظ پڑھتے اور اس کی غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ ان کی تعلیمی، ذہنی اور اقتصادی برتری سے مرغوب ہیں، اس لیے وہ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کے بوئے ہوئے ریس کے بیج دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ سازشوں، مخالفتوں اور بغاوتوں کا آماد جگہ بن گیا ہے۔
انہی حالات کے ماتحت بنو قیقاع کے فتنے نے سب سے پہلے سر اٹھایا ہے، جو مدینے کے کرب و جوار ہی میں آباد ہے۔ ان کی مخالفت سے شہر کو ایک ایسا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالآخر حکم دینا پڑا ہے کہ یا تو اپنے علاقے خالی کر دیں یا اسلام لا کر حکومت کے شریک بن جائیں۔ اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ نہایت گستاخانہ اور تمردانہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کے اوپر جو فتح آپ نے حاصل کی ہے اس پر آپ اتنا غرور نہ کریں۔ یہ محاربہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا جو فن جنگ سے ناواقف ہیں۔ آپ اگر ہم سے نبرد آزمائی پر تیار ہوں تو ہم دکھا دیں کہ فتح اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اس جواب کے ساتھ ہی وہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا بھیجا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آئیں اور ہمیں باہر نکال کر اپنی برتری ثابت کریں۔ اس گستاخانہ طرز عمل کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ آپ مدینے سے فوج لے کر نکلیں اور انہیں محصور کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنگ زیادہ طولانی ثابت نہیں ہوتی۔ ہفتے کے اندر ہی وہ قلعہ خالی کر دیتے اور مدینے کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے عمانیہ کے ساتھ کیا تھا کہ انہیں اینٹوں کے بھٹے میں پھینکوانے کا حکم دے دیا، لیکن آپ کا جذبہ ترحم اس وقت بھی قومی مصلحت پر غالب آیا اور ان کو صرف اتنی ہی سزا دی گئی کہ قلعے سے نکل جائیں اور اس میں بھی بڑی تیزی اور پھرتی سے کام لیں تاکہ مبادا آپ کو اپنی رائے تبدیل نہ کرنی پڑ جائے۔ تبدیل نہ کرنی پڑ جائے۔ تبدیل نہ کرنی پڑ جائے۔